أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود پڑھیے محمد وآلہ. تمام وہ مرحومین مومنین و مومنات جو رحمت پروردگار میں پہنچ چکے ہیں، تمام شہداء، صلحاء، بزرگان، علماء، مراجع عظام، من جملہ اپنے تمام بزرگان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، مجھ حقیر کے بزرگان کو یاد کرتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کا التماس. پر محمد و آل محمد صلوات. اب یہ ایام عزا تقریباً اپنے اختتام کو ہیں، اور ہم سب میں سے بیشتر کو، بلکہ تقریباً سب کو ہی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم 40 پر کربلا جا سکیں، کربلا کی زیارت کر سکیں. ایک روایت نگاہوں سے گزری، کامل الزیارات میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: من خرج من منزلہ یرید زیارت قبر الحسین ابن علی ان کان ماشیا کتب اللہ له بکل خطوۃ حسنہ ومحا عنہ سیئہ حتی اذا صار فی الحائر کتبہ اللہ من المصلحین المنتجبین حتی اذا قضا مناسکہ کتبہ اللہ من الفائزین حتی اذا اراد الانصراف اتاہ ملک فقال ان رسول اللہ یقرئک السلام وَيَقُولُ لَكَ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلِ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى. بڑی عجیب روایت، صرف بہت بیشتر روایات ہیں، آپ سب مستحضر ہیں.
اس اربعین پر، اس عزاداری پر، ہماری روایات میں، ہماری کتب میں اس کی فضیلت پر، اس کی بزرگی پر، اس کے شرف پر، اس سے حاصل ہونے والے ثواب کے سلسلے میں بے تحاشا روایات ہیں۔ بس یہاں ارشاد فرماتے ہیں جو بھی اپنے گھر سے امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، اگر وہ پیدل ہو تو اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہم سب میں سے بیشتر نے، بلکہ اکثریت نے مشی انجام دی، بلکہ بزرگان کہتے ہیں کہ آپ جس وقت گھر سے نکلتے ہیں آپ کی مشی سٹارٹ ہو جاتی ہے، نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ اس کا معاف کرتا ہے۔ اور جب وہ مقام حائر حسینی میں پہنچ جاتا ہے، یعنی حرم کے اطراف میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کو کامیاب و منتخب لوگوں میں شمار فرماتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ساری محنت اور کوشش انسان کی اس لیے ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ ابھی یہ قبر حسین پر پہنچا نہیں ہے، ابھی زیارت کے لیے یہ فقط اطراف حرم حسین ابن علی میں پہنچا ہے کہ یہ فائز اور کامیاب لوگوں میں سے شمار ہونے لگا ہے۔ اور جب وہ زیارت کے تمام اعمال کو انجام دے دیتا ہے تو خدا اس کو کامیاب و کامران لوگوں میں شمار کرتا ہے۔ اور جب وہ واپسی کا قصد کرتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے۔ آپ منزلت دیکھیں، اللہ کا نبی اس زائر حسین ابن علی کو جو یہ زیارت انجام دیتا ہے اس کے بعد سلام کہ تم اپنے فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اپنے اعمال کو ابتدا سے شروع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے تمہارے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے۔ اب دیکھیں فقط ایک زیارت اور بے تحاشا اس کے ثواب ذکر ہوئے ہیں، بے تحاشا اس کی فضیلتیں ذکر ہوئی ہیں کہ انسان گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی متولد ہوا ہو، ابھی یہ پیدا ہوا ہے، گویا معصوم ہے۔ بس عزیزان، ہم میں سے تقریباً کو، اکثریت کو، اور جو نہ جا پائے کسی بھی وجہ سے ان ایام اربعین میں، پروردگار اس عزاداری کے صدقے میں، اس فرش عزا کے صدقے میں تمام عزاداروں کو، تمام لوگوں کو جو پاکستان سے بھی نہیں آ پائے، انہیں آئندہ سال سب کو سعید الشہداء کی کربلا میں زیارت نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تقریباً تمام بزرگان اپنی گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کر رہے ہیں، ہم پچھلے 2 ماہ سے مستقل و متواتر عزاداری کے عنوان سے، منبر سے، مجالس اعضاء میں، فرش اعضاء سے تمام ان گزارشات کو، ان تمام باتوں کو سن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آج تقریباً 4 ربیع الاول اپنے اختتام کو ہے کہ مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ 4 ربیع الاول اپنے اختتام کو ہے، 5 ربیع الاول لگ چکی ہے۔ گو کہ یہاں ایران میں اور عرب میں یہ رواج ہے، رسم ہے کہ وہ اربعین اور بالخصوص سفر کی آخری تاریخوں میں ان کے ایام اعضاء اختتام کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمارے بر صغیر میں کم و بیش ہم 8 ربیع الاول تک اس عزاداری کو طول دیتے ہیں اور امام حسن عسکری کی شہادت سے اس کو ملاتے ہیں۔ تو اس اگر عنوان سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس 3 یا بمشکل 4 دن باقی بچتے ہیں، یعنی تقریباً ہم نے اپنی عزاداری کو کی بیشتر اکثریت میں ایام کو گزار لیا ہے۔ تقریباً 2 ماہ 8 دن کا یہ دورانیہ بنتا ہے۔ آپ دیکھیں میں کو بہت زیادہ، جیسے کہ عزیزان گزارش کر کے گئے، بہت زیادہ روایات اور اس اتنی ایک دقیق فلسفیانہ گفتگو ایک حقیر سا طالب علم ہوں، یہی گزارش سمجھ میں آتی ہے۔ ہم 2 مہینے سے مستقل و مدام اس فرش عزا پر آ رہے ہیں، عزاداری سے منسلک ہیں۔ 2 مہینے سے ڈیلی بیسس پر، روزانہ کی بنیاد پر لگاتار میں فرش عزا پر آ رہا ہوں، ذکر حسین ابن علی میں شرکت کر رہا ہوں۔ یہ عزاداری بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر و ثواب ذکر کیا گیا ہے، اس کا فرش عزا کا بڑا اجر و ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ خود ابھی ہم اربعین سے ہو کر آئے ہیں، آپ دیکھیں کیا روایات ہیں۔ آخر میں ہم نے ایام عزا کے تقریباً آخر میں ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ہم
کربلا جا پاتے ہیں اس عزاداری کے صدقے میں. بس آپ دیکھیں کیا ہمیں فضیلت اور سعادت نصیب ہوتی ہے. بس امکان نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ حاصل نہ ہوا ہو، امکان نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اہل بیت کے در پر آئے اور یہ خالی ہاتھ چلا جائے، امکان نہیں ہے عزیزہ. ہم جب بھی حرم معصومہ قم کے حرم میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، آئمہ کے قبور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یا یہاں فرش اعضا پر آتے ہیں، چاہے آپ کچھ مانگیں یا نہ مانگیں، وہ فیض، وہ کرم، وہ سعادت، وہ خوشبختی ہمیں نصیب ہوتا ہے. امکان نہیں ہے کہ کوئی بھی خالی ہاتھ یہاں سے جائے. فیض و کرم اہل بیت کا سب کو نصیب ہوتا ہے. بس میری نگاہ میں کس مقصد کے تحت تھا، کیا چاہیے تھا. یہاں سے مادی نعمتیں بھی ہمیں ملتی ہیں، نظر کی صورت میں، نیاز کی صورت میں، یہ بھی ہمیں مل رہا ہوتا ہے، اور معنوی نعمات بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں، گو کہ ہمیں اس کا ادراک کم ہے. بس یہ تمام چیزیں، یہ فیض اہل بیت کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے. آیا میں جو 2 مہینے یہاں متواتر اس فرش اعضا پر آتا رہا، میں نے کچھ حاصل کیا یا نہیں؟ آیا جو صورتحال میری ان ایام اعضا سے پہلے تھی، وہی صورتحال میری اب اختتام ماہ اعضا پر برقرار ہے؟ وہی حالت ہے یا نہیں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ اگر میری وہی حالت ہے، ایک دفعہ درود پڑھ دیں محمد. اگر مجھ میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، جیسا میں پہلے تھا ویسا ہی ابھی اختتام پر بھی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ مجھے نصیب ہوا بچا کر نہیں رکھ پایا. کمال یہ ہے کہ یہاں سے جو کچھ مجھے حاصل ہو اس کو میں بچا کر بھی رکھ پاؤں. کمال یہ ہے، جو سعادت، جو خوش نصیبی، جو نعمات مجھے یہاں سے نصیب ہوں تو میں بچا کر رکھ پاؤں، یہ بہت کمال ہے عزیزاں. ابھی کربلا جو گئے ہیں مجھے امکان نہیں کہ وہ خالی ہاتھ آ جائیں، بس اس سعادت کو، اس شرف کو، اس بزرگی کو یہ بچا کر رکھ پائے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہی حالت میں بھی برقرار ہے یا نہیں. دیکھیں، ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک مقصود ہوتا ہے. نماز عبادت ہے نا، افضل ترین عبادت ہے نماز. یعنی نماز اتنی افضل ترین عبادت ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں صحیح ترین ذریعہ ہے. یہ قرب کا سب سے افضل ترین عبادت ہے. کیا خود نماز ہدف ہے؟ کیا خود نماز ہدف ہے یا نہیں؟ نہیں، نماز لقاء پروردگار کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کا صحیح ترین ذریعہ ہے، کیونکہ یہ افضل ترین عبادت ہے. اس لیے یہ انسان کو بہت سرعت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں قربت نصیب کرتی ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ نماز خود مقصد نہیں ہے. آپ اسی طریقے سے دیکھیں، یہ عزاداری، میں ایک مثال، سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. میں یہاں قم آیا، قم میرا مقصد تھا، قم آنا. اچھا، اب تو میں قم آ گیا ہوں، میرا مقصد بھی پورا ہو گیا ہے، کیا بس یہی کافی ہے؟ نہیں. قم آنے کے بعد مجھے یہاں تعلیم حاصل کرنا تھا، کچھ عرصے رہنا تھا، تعلیم حاصل کرنی تھی. اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجھے یہ فلاں کام کرنے تھے. بس اس کا مقصد ہے کہ قم آنا میرا مقصد ضرور تھا، لیکن میرا مقصود نہیں تھا. مقصود میرا وہ ہے جو قم میں آنے کے بعد حاصل کروں گا، وہ میرا مقصود ہے. آپ دیکھیں، اسی طریقے سے عزاداری ہے. ہم 2 مہینے یہاں عزاداری کرتے رہے، بس کیا یہ عزاداری جو میں مقصد کے طور پر انجام دیتا رہا ہوں، یہ عزاداری میرا ہدف تھا؟ نہیں.
عزاداری کو انجام دینے کے بعد مجھے کچھ چاہیے تھا. کیا چاہیے تھا؟ پروردگار کی رضا، پروردگار کی خوشنودی، سید الشہداء کی قربت، سید الشہداء کی نگاہ، اہل بیت کی قربت، اہل بیت کی بارگاہ میں قربت. یہ اس عزاداری کو کر کر مجھے حاصل کرنا تھا. بس اس کا مقصد ہے کہ عزاداری میرا مقصد ضرور تھا، لیکن مقصود میرا کچھ اور تھا. اس عزاداری کو کر کر مجھے چاہیے کچھ اور ہے. یہ عزاداری کو برپا کر کر آپ دیکھیں کیا سید الشہداء جو کربلا گئے ہیں، کیا خود سرزمین کربلا سید الشہداء کا مقصد و ہدف ہے؟ کیا شہادت سید الشہداء کا ہدف و مقصد ہے؟ نہیں. سرزمین کربلا پر پہنچ کر شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر یہ تمام امتحانات سے گزر کر سید الشہداء لقائے پروردگار کی منزل کو پانا چاہتے ہیں. پروردگار کی وہ اعلیٰ ترین فادخلی فی جنتی کی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں. بس مقصود سید الشہداء وہ لقائے پروردگار ہے. خود سرزمین کربلا سید الشہداء کا مقصود نہیں ہے. بس یہ جو میں 2 مہینے لگاتار یہاں فرش عزا پر آتا رہا ہوں اور ایک مقصد کو انجام دیتا رہا ہوں، تو کیا میں اپنے مقصود کو حاصل کر پایا ہوں؟ ایک یہ سوال. اور کیا میرا مقصود اور سید الشہداء کا مقصود ایک ہی ہے یا نہیں؟ سید الشہداء کا ہدف، سید الشہداء کا مقصود کچھ اور تھا، اور خدا نہ خواستہ میں جو حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ کچھ اور تھا. بس اگر یہ 2 مختلف باتیں ہو جائیں گی تو یہاں مشکل پیش آ جائے گی. میرا کام در حقیقت مشکل کو پیدا کرنا ہے، یعنی سوال پیدا کرنا ہے. بس اس سوال کو تلاش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک دفعہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس عزیزان، اگر میں اس بات کی طرف کہ ان 2 ماہ میں لگاتار فرش عزا پر آنے کے ساتھ مجھ میں تبدیلی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر اپنی ماضی کی تمام زندگی میں، تمام ماہ ایام عزا میں، تمام ان محرموں میں اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو اس سال متوجہ ہو جانا چاہیے. ممکن نہیں ہے کہ ہم میں سے بیشتر یا میرا یہ آخری ماہ ایام عزا ہو، آخری مہلت ہو، اور مجھے آئندہ سال یہ مہلت نصیب نہ ہو پائے. بس کیوں نہیں میں اس طرف متوجہ ہوتا کہ میں اس 2 مہینے جو لگاتار مسلسل یہاں آتا رہا ہوں اور فیض حاصل کرتا رہا ہوں، تو آیا مجھ میں تبدیلی بھی پیدا ہو پائی یا نہیں ہو پائی. بس اس فرش عزا کے صدقے میں آج چونکہ یہ آخری ایام عزا چل رہے ہیں، بزرگان سے ہم بارہا سنتے آئے ہیں کہ یہ جگہ، یہ فرش عزا دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. یہاں بیٹھ کر واقعاً دعائیں، وہ کام، وہ اہم دعائیں مانگنا چاہیے جو واقعاً جس کو دعا کہا جا سکتا ہے. بس اس میں سب سے پہلی دعا اگر میں اپنے لیے سمجھوں تو وہ یہ کہ مجھے اس فرش عزا کے صدقے میں سید الشہداء سے، اہل بیت سے قربت نصیب ہو، اور ہم سب کو انشاءاللہ آئندہ تمام سالوں میں بہترین انداز میں پاکیزگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عزاداری برپا کرنے کی توفیق نصیب ہو. ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عزاداری سید الشہداء تحریک کربلا کا تسلسل ہے. یہ اسی کی یادگار ہے، اسی کا نام لیتے ہیں، کربلا کو بیان کرتے ہیں. بس اس کا مطلب ہے کہ اس عزاداری میں اور اس قیام عاشورہ میں ایک مناسبت، ایک تعلق ضرور پایا جاتا ہوگا، کیونکہ یہ اسی کے نام پر برپا کیا جا رہا ہے.
بس اس عزاداری میں، اس عزاداری کے اندر جو صفات وہاں اس تحریک کربلا میں، جو ہدف، جو راہ، جو خصوصیات سید الشہداء نے اپنی راہ کی، اپنے قیام کی، اپنے ہدف کی بیان کی ہیں، اگر اس عزاداری میں وہی پائی جاتی ہیں تو پھر ان دونوں کے اندر کوئی نہ کوئی مطابقت پائی جاتی ہے یقیناً۔ اس عزاداری میں بھی وہی صفات، وہی راہ، وہی ہدف، وہی تمام چیزیں پائی جانا ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری، اصحاب امام حسین کے اندر ہم بارہا سنتے ہیں بزرگان سے، علماء سے، برترین اصحاب تھے یہ روح زمین پر، یعنی اہل بیت کے علاوہ خود سید الشہداء نے فرمایا کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو میسر آئے، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھائی حسن کو، ایسے اصحاب امام حسین کو ملے کربلا میں۔ بس ان اصحاب کے اندر جو صفات، جو خوبیاں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، یہاں عزاداروں میں، ماتمداروں میں، بانیان میں کم و بیش وہی صفات، وہی خصوصیات پایا جانا ضروری ہے۔ تب تو جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عزاداری اور عزاداروں کے اندر اس تحریک کربلا کے ساتھ مکمل مطابقت پائی جاتی ہے، اور یہ اسی تحریک کربلا کا تسلسل ہے۔ وَإِلَّا ہم آہستہ آہستہ یہ بات تو کہتے رہیں گے کہ ہم کربلا کی یاد مناتے ہیں، لیکن ہم ان صفات سے، اس راہ سے، اس ہدف سے، ان خوبیوں سے آہستہ آہستہ قدم بقدم دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ باتیں صرف باتوں میں رہ جائیں گی۔ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں سید الشہداء جب سے مدینے سے نکلے ہیں، مستقل و مدام سید الشہداء نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، اپنا ہدف واضح کیا ہے، ملاقاتیں کی ہیں، نامے لکھے ہیں، بعض لوگوں سے بالمشافہ ملے ہیں، بعض لوگوں کو نامے لکھے ہیں، بعض لوگوں کو بلایا ہے، بعض لوگ آ چکے تھے انہیں واپس بھیجا ہے۔ ان تمام باتوں کے اندر بڑی صراحت ہے، بڑی ڈھونڈنے والی باتیں ہیں۔ جن لوگوں کو بلا رہے ہیں تو کیوں بلا رہے ہیں، جو آ چکے ہیں انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے تو کیوں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ہم نے بزرگان سے یہی سنا ہے، اور بھی مستقل ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کربلا تاریخ بشریت میں اہم ترین موضوع ہے، اہم ترین عنوان ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ کربلا کو تاریخ بشریت سے نکال دیا جائے تو شاید انسانیت کے موضوع میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں بچے گا اگر کربلا کو نکال دیں۔ ابھی ہم کچھ عرصے پہلے سن رہے تھے تو پھر اس کو تحقیق بھی کری، مستند بھی، اور واقعاً مستند عالم سے سنا۔ اب دیکھیں واقعاً ہم روایات میں نہیں سنتے کہ جب حضرت آدم نے ایک عرصے گریہ کیا، اس کے بعد پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو کچھ نام تعلیم کیے کہ اے آدم ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ بس وہ نام آپ دیکھیں، ان ناموں میں بہت مختصر اور بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، تفصیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ناموں میں آخری نام جب حضرت آدم اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، اللہم، جیسے ہی یہ نام جاری کرتے ہیں تو حضرت آدم جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل یہ کس کا نام ہے؟ یہ نام لیتے ہی میرے دل پر عجیب سی کیفیت کیوں طاری ہو گئی، یہ میری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے، یہ کس کا نام ہے آخر؟ اب حضرت جبرائیل یہ پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ یہ آخری نبی کا نواسا ہوگا، اس کا نام حسین ابن علی ہے، یہ اپنے ان اصحاب کے ساتھ، ان چاہنے والوں کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر جائے گا، وہاں پر یہ قاتلین، یہ لوگ اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر اس کو شہید کریں گے۔ گویا یہاں پورا حضرت جبرائیل مقتل بیان کر رہے ہیں،
اور پہلے ذاکر روئے زمین پر حضرت جبرائیل ہیں اور پہلے سامع حضرت آدم ہیں. یعنی یہ تو وہ تاریخ ہے جو ہمارے پاس ثبت ہوئی بھی تاریخ ہے. اب نہ جانے کربلا اس سے پہلے کب سے موجود ہے اور کربلا کا ذکر اس سے پہلے کہاں سے موجود ہے. بلکہ اگر میں الفاظ کو بدل کر اپنے الفاظ میں کہوں تو جبرائیل امین کس کی طرف سے لے کر آتا تھا پیغام کو؟ پروردگار کی طرف سے. تو اس کا مطلب ہے کہ دراصل خود خطیب کون ہوا؟ خود پروردگار خطیب ہوا. کربلا کے ذاکر کون ہوا سب سے پہلا؟ خود پروردگار. اور سامع کون ہوا؟ حضرت ابو البشر حضرت آدم. یعنی روئے زمین پر سب سے پہلا ذکر کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، مقتل بیان ہو رہا ہے پورا. یہ کربلا کی وہ تاریخ ہے جو ہمارے پاس ثبت شدہ تاریخ ہے. بس کربلا کا اہم ترین موضوع ہے. پہلا ہادی کربلا کو سن کر سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور آخری ہادی جب ظہور فرمائیں گے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھیں روایات میں دیوار کعبہ سے پشت لگا کر کیا پہلا جملہ ارشاد فرمائیں گے. ایک شخص جو آج تک 1250 سال ہو چکے ہیں، اتنے عرصے کے بعد ایک شخص آ رہا ہے، ایک دنیا منتظر ہے اس کی. وہ شخص آئے اور اپنا تعارف کرائے کہ میرا یہ تعارف ہے، میں مہدی ہوں، میں یہ ہوں، میں رسول کی ذریت سے ہوں، میں فلاں ہوں. نہیں، اتنے عرصے کے بعد اپنا تعارف کن الفاظ میں؟ الا یا اہل العالم انا جدی الحسین قتلوہ عطشانا. میں وہ ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا. یعنی آخری ہادی بھی جب آئے گا تو اپنا پہلا تعارف کربلا کے عنوان سے کرائے گا. یعنی کربلا اتنی مہم ہے، اتنی مہم ہے کربلا تاریخ بشریت میں. اب یہ کربلا، اس پوری تحریک کربلا کے اندر روز عاشور جو اوج کا دن ہے، جو اوج ہے، پیک ہے، وہ کس قدر مہم ہوگا، وہ کس قدر مہم ہوگا. ایک دن کا مختصر سا کچھ حصہ، اور اس مختصر سے حصے میں بھی جنگ و کشت و کشتار کے درمیان اگر سید الشہداء نے کچھ ارشاد فرمایا ہوگا تو وہ کس قدر اہمیت کی حامل بات ہوگی. اب دیکھیں اس جنگ کے عالم میں کہ مستقل و مسلسل تیر باران ہو رہی ہو اور مستقل لاشیں اٹھائے جا رہے ہوں، اصحاب کے، انصار کے، گود کے پالے ہوئوں کے، اور اس کے درمیان اگر سید الشہداء کچھ ارشاد فرمانے جا رہے ہوں تو یہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہوگی. کاش کہ میں ان جملوں کو، میرے عزیز، میرے جوان، میرے بچوں، کاش کہ میں فقط روز عاشور کے کلمات جو سید الشہداء کے ہیں، فقط روز عاشور سید الشہداء نے کیا ارشاد فرمایا، کیا خطبات ارشاد فرمائے، کیا جملات ارشاد فرمائے، کس کو مخاطب کیا، اگر اس کو جمع کر کر ایک فائل بنا کر، ایک فولڈر بنا کر، اگر اپنے موبائل میں کتنی ساری چیزیں سیو کر کے رکھتا ہوں، کتنی اس میں سے کام کی چیزیں اکثر نہیں ہوا کرتی. بس اگر میں ایک فائل بنا کر فقط روز عاشور کلمات سید الشہداء اگر جمعوری کر کر اس کو رکھوں، کوئی مشکل بات ہے؟ ایک فولڈر بنا کر رکھوں اور روزانہ کی بنیاد پر اگر اس کو دیکھتا رہوں تو کس قدر میری قربت پیدا ہوگی سید الشہداء کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس ذات کے ساتھ. فقط ایک دن کے کچھ کلمات دیکھیں آپ کتنا مہم ہے یہ تاریخ کے اندر. پوری اس تحریک میں سید الشہداء نے بہت سارے کلمات، اب تو کتابیں اس عنوان سے، خطبات سید الشہداء کے نام سے اور دیگر عنوانات سے کتابیں شائع ہو گئی ہیں، لیکن میں پورے اس تحریک کے خطبات کو نہیں کہتا، فقط آپ روز عاشور کے کلمات کو اٹھا لیں. کتنے مہم کلمات ہوں گے عزیزان. آیا کام کی باتیں ہیں نا، اس عالم میں اگر سید الشہداء کچھ ارشاد فرما رہے، بس ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے میں نے ایک جملے کو انتخاب کیا اور اس کے اوپر
کچھ مختصر سی گفتگو کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کو میں تطبیق دوں گا، وہاں جوڑوں گا مصائب سے. آپ ایک دفعہ درود پڑھ دیں، محمد و آل محمد. دیکھیے سید الشہداء نے عاشور کے دن کچھ شعار بلند کیے ہیں، کچھ نعرے لگائے ہیں. نہ فقط سید الشہداء نے بلکہ اصحاب امام حسین نے بھی کچھ نعرے لگائے ہیں وہاں پر. یہ نعرے در حقیقت شعار یعنی نعرہ، یہ نعرہ ہوتا کیا ہے؟ نعرہ ایک عزم کا اعلان ہے. میری راہ، میری فکر، میرا نظریہ، میری آئیڈیالوجی یہ ہے. اس کو بلند آواز سے برملا کہتا ہوں، یعنی سب سن لیں کہ میری راہ یہ ہے، میں یہ اعلان کر رہا ہوں. بار بار ہم نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ بار بار میں اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریے، اپنے فکر کو مستحکم کروں. اپنی قوم بھی مل کے نعرہ لگاتی ہے. اچھا، اس شعار کے پیچھے شعور ہوتا ہے جب یہ نعرہ ترتیب دیا جاتا ہے. ایک شعور ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے. اگر اس نظریے کو، اس آئیڈیالوجی کو، اس راہ کو بلند نہ کیا جائے، مستحکم نہ کیا جائے، آگے نہ بڑھایا جائے، شعور کو پائیدار نہ کیا جائے، تو یہ شعار، یہ نعرے فقط نعرے ہی رہ جاتے ہیں، نعرے ہی لگتے رہتے ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد ان نعروں پر دشمن بڑا کام کرتا ہے. ایسا نہیں ہے دشمن اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں، دشمن ان نعروں میں بھی تبدیلی پیدا کرتا ہے اور کچھ نعروں کو سلیکٹ کر لیتا ہے، کچھ نعروں کو سلیکٹ کرتا ہے، کچھ نعروں کو حذف کر دیتا ہے. آپ دیکھیں، اگر ہم سب سنتے ہیں، ہمارے بڑا معروف نعرہ ہے، پاکستانیوں کے نام سے معروف ہے، نعرہ حیدری. بڑا معروف نعرہ ہے، بلکہ ہماری پہچان ہے نعرہ حیدری، بڑا معروف نعرہ ہے. خوب یہ نعرہ حیدری فقط نعرہ، اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں ہے. نہیں، اس کے پیچھے بڑی فکر ہے. اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو بڑی فکر ہے. یا علی جو اس کا جواب ہے، وہ یا علی کہنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ یا علی کہنے کی ایک قیمت ہے. فقط یا علی کہنا کافی نہیں ہے، یا علی کہنے کی ایک قیمت ہے، اس کا ایک خراج ہے. اور سب سے پہلے جس نے یا علی کہا ہے اس نے اپنی پسلیاں توڑوائی ہیں. سب سے پہلے جس نے یا علی کہا ہے. بس یہ نعرہ حیدری اور یہ یا علی ایک قیمت مانگتا ہے عزیزہ. یہ یا علی، آپ دیکھیں اسی نعرے کے پیرالل کچھ نعرے ایجاد کر دیے گئے ہمارے معاشرے میں. پہلے ہم صرف نعرہ حیدری سنتے تھے، آج ایک نعرہ لگا نعرہ ولایت. اس کو پیرالل کرنے کے لیے کچھ، وہ تو زیادہ پھیلا نہیں، محدود رہا کچھ مخصوص علاقے تک، لیکن اگر اس کو پھیلایا جاتا، یہ اس کو قبول کر لیا جاتا، خدا کا لاکھ شکر ہے کہ کچھ فسادات پروردگار کی حکمت سے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. بس یہ زیادہ اس کو فروغ نہیں مل سکا، لیکن پھر بھی بڑی کوشش کی گئی. ایک اور شعار جو سید الشہداء نے بڑا معروف ہم آج تک سنتے آئے ہیں، خود سید الشہداء نے مدینہ میں یہ ارشاد فرمایا، بلکہ ابتدا میں سید الشہداء نے یہ ارشاد فرمایا. جیسے ہی بیعت کا سوال کیا گیا تو سید الشہداء نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آج ہم سنتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ نعرہ سید الشہداء کا نہیں ہے، یہ کلام امام ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی علماء نے بنا لیا ہے. آج یہ بات سننے کو ملتی ہے ممبر سے. آپ دیکھیں، یہ چاہتے ہیں کہ کلام معصوم کو مشکوک کر دیں، اس کو کم رنگ کر دیں. اتنا بڑا معروف شعار، اتنا بڑا معروف نعرہ سید الشہداء کا، خود اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. فوراً سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ آپ کون ہیں اور وہ کون ہے؟
آپ کیوں اس کی بیعت نہیں کریں گے؟ سوال ایجاد ہوتا ہے نا، اور جب سوال ایجاد ہوگا تو لوگ جواب کے متلاشی ہوں گے. بس اس بات کو یہیں ختم کر دو، آگے نہ بڑھنے دو، اس شعار کو یہیں دبا دو. بس اسی طریقے سے عاشور کے دن سید الشہداء نے کچھ شعار بلند کیے. اس میں سے ایک عجیب شعار ہے، آپ دیکھیں کیا فرمایا. لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل وافر فرار العبید. میں ہرگز ذلیلانہ انداز میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا. وافر فرار العبید، اور قطعاً میں میدان سے فرار نہیں کروں گا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ در حقیقت کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں کہ جب مشکلات ہوں، مصائب ہوں، آلام ہو، پریشانیاں ہوں، چیلنجز ہوں، تو تمہارے پاس صرف 3 ہی راستے بچتے. کیا؟ یا تو سر کو جھکا دو، ہاتھ میں ہاتھ دے دو، سرنڈر کر لو، اس کی بات مان لو. اعطاء الذلیل، اپنے آپ کو ذلیلانہ انداز میں پیش کر دو اس کے سامنے، ظالم و جابر کے سامنے. یا فرار العبید، یا غلاموں کی طرح، بزدلوں کی طرح میدان سے بھاگ جاؤ. یہ 2 راستے. نہیں، میں یہ نہیں کروں گا. لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، میں ہرگز یہ نہیں کروں گا، میں ذلیلانہ انداز میں تمہارے سامنے جھکوں گا نہیں، سرنڈر نہیں کروں گا. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ مقابلہ کروں گا. میں میدان سے فرار نہیں کروں گا، میدان میں ڈٹ جاؤں گا. یہ 3 راستے ہیں عزیزہ، یہ 3 راستے. میں اپنے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، اب دیکھیں زندگی میں ہر قدم پر مشکلات، امتحانات، مصیبتیں، اور اب تو دنیا جس انداز میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، تو یہ صورتحال بہت زیادہ ہے. یہ چیلنجز پیش آتے رہتے ہیں. بس امام حسین جو امام عزت و وقار ہے، امام سربلندی ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کبھی بھی امتحانات کے، مشکلات کے مقابلے میں جھکنا نہیں ہے، برداشت کرنا ہے مقابلے کو، اور ڈٹ جانا ہے، اور میدان سے فرار بھی نہیں کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرار کرنا اور جھک جانا ذلت ہے، خواری ہے، ننگوار ہے. اچھا، آپ جھکیں گے بھی نہیں، آپ ڈر جائیں گے تو کیا مشکلات حل ہو جائیں گی؟ نہیں، مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا. تب جا کر آپ کو نیک نامی، سربلندی، عزت و وقار نصیب ہوگا، جیسا کہ کربلا میں ہوا ہے، جیسا کہ اس پوری تاریخ بشریت میں ہوا ہے. ایک دفعہ درود پڑھ دیں محمد و آل. بس یہ بتانا چاہتے ہیں. پھر اب کیا کریں گے آپ؟ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ ان الدعی وابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ. جب یہ نہیں کروں گا، جھکوں گا بھی نہیں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس بلد حرام نے، اس نامشروع نے مجھے دوراہے پر لا کھڑا کیا. یا تو بین السلہ، سلہ یعنی سیف یعنی تلوار، والذلہ یا سر جھکا دوں. وہیہات من الذلہ، اور ذلت تو ہم سے کوسوں دور ہے، ہم کبھی بھی ذلت ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی. اور آج ہم دیکھتے ہیں عزیزان، ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ہیں، کچھ قومیں ہیں جو اسی نعرے کو ہیہات من الذلہ کی عملی تصویر ہے. آپ دیکھیں خود پاکستان میں پارا چنار ہیہات من الذلہ کی عملی تصویر ہے. متعدد آپشنز ہیں پارا چناریوں کے پاس، متعدد، لیکن نہیں. لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، جھکیں گے نہیں، ہیہات من الذلہ، ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے.
آپ دیکھیں غزہ کے اندر کیا قربانیاں نہیں دینی پڑ رہی؟ جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں حیات من الذلہ، اس کی ایک قیمت ہے، قیمت دینی پڑتی ہے. تو غزہ کے مسلمان قیمت ادا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے لبنان، اسی طریقے سے یمن، اسی طریقے سے عراق اور اسی طریقے سے رہبر معظم. بلکہ اصل روح اس وقت ہے حیات من الذلہ کی. اگر اس نعرے کی روح کو کوئی پھیلا رہا ہے تو وہ یہی امام خمینی اور یہی رہبر معظم کی ذات سے نعرہ پھیل رہا ہے. ایک دفعہ درود پڑھنا محمد و اللہم صلی علی محمد. آپ دیکھیں ابھی حالیہ بیان میں بھی رہبر نے یہی ارشاد فرمایا ٹرمپ کی تقریر کے جواب میں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ذلیلانہ انداز میں ان کی دھوس، ان کی دھمکیوں کے سامنے جھک جائیں، جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا عمل کریں، جو یہ کہتے ہیں وہ کرنے لگ جائیں. نہیں، ہیہات من الذلہ. بس کیا قیمت نہیں دینی پڑ رہی؟ بالکل قیمت دینی پڑ رہی. اب لبنان میں قیمت نہیں دی آپ نے، بڑی ترین آپ نے قیمت ادا کری ہے سید حسن نصر اللہ کی قیمت شکل میں. لیکن مشکل نہیں ہے جب سید الشہداء خود یہ نعرہ لگانے کے بعد شہید ہو سکتے ہیں، تو بس اب سید الشہداء سے بڑی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ خود سید الشہداء سب سے بڑی ذات ہے کائنات کے اندر، اس سے بڑی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. بس عزیزان، کربلا راہ مقاومت، راہ ہیہات من الذلہ، راہ مزاحمت ہے، راہ عزت و سربلندی. بس یہ پیغام سادہ سا اگر میں ایک جملے میں کہوں جو کہ مجھ جیسا حقیر طالب علم سمجھ سکتا ہے کہ اس 2 ماہ کے بعد اگر کوئی چیز بھی مجھے سمجھ میں آ جائے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے کربلا سے کم عزت و حریت اور سربلندی سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان تاابد اس کا نام باقی رہتا ہے. ایک دفعہ درود پڑھنا محمد. یہ ایام آج 4 ربیع الاول کی ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی ایک تاریخ 4 ربیع الاول، لیکن جو بہت زیادہ مستند اور معروف تاریخ ہے وہ 8 ربیع الاول ہی کہی جاتی ہے. مختصر سے آپ دیکھیں کہ سب یعنی دوسرے نمبر پر جو سب سے کم عمر ترین امام ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام. 28 سال کی کل عمر ہے اور سب سے کم عمر مدت امامت ہے مولا کی. 22 سال کی عمر میں مولا کو امامت کا منصب ملا اور 28 سال کی عمر میں مولا کی شہادت. اور بہت کم عمری میں 4 یا 5 سال کی عمر کے اندر اپنے جد بزرگوار، اپنے پدر بزرگوار امام علی نقی کے ساتھ سامرہ تشریف لائے اور تقریباً تمام عمر سامرہ میں رہے. یعنی اس کے بعد اس قدر محاصرہ اور اس قدر قید و بند تھی کہ حتیٰ دوبارہ مدینہ بھی نہیں جا سکے، مکہ بھی نہیں گئے، یہیں رہے. اور ان دونوں ائمہ کو، امام علی نقی اور امام حسن عسکری کو امامین عسکریین بھی کہا جاتا ہے. عسکریین یعنی یہ جو سامرہ تھا یہ بادشاہ کے باوفا ترین فوجی دستے کا مرکز تھا، اس کی چھاونی، اور اس کے بیچ، اس کے مرکز میں، اس کے وسط میں امام کو قرار دیا گیا تھا، گھر دیا گیا تھا. تو کہ تاریخ بتاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ایک عجیب عالم تھا، یعنی تحت نظر رکھنے کا ایک انداز تھا. گو کہ امام کو زندان بھی کیا گیا لیکن ایک تحت نظر رکھنے کا ایک انداز تھا. جس وقت جب بھی سپاہی چاہتے تھے امام کے گھر میں درانہ وار گھس جاتے، کوئی پرائیویسی نہیں، کوئی محافظت نہیں، کوئی چادر و چار دیواری جو آج ہم کہتے ہیں اس کا تقدس نہیں. کیوں کہ دیکھنا تھا کوئی باردار عورت تو نہیں، کوئی حاملہ خاتون تو نہیں، کوئی آنے والا تو نہیں. یعنی مستقل اجازت تھی سپاہیوں کو کہ وہ اس طریقے سے امام کو تحت نظر رکھیں. ہر وقت کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس سے مل رہے ہیں، یہ کس سے مل رہے ہیں، مستقل و مدام.
اس عالم میں امام حسن عسکری کی ایک خاص ایک خصوصیت بھی ہے. اب دیکھیں ایک تو مدت امامت بہت کم ہے اور یہ وہ آخری امام ہے جو ظاہری طور پر لوگوں کے درمیان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد جس امام نے آنا ہے اس نے اصلاً لوگوں کے درمیان نہیں آنا ہے، اس نے مستقل غیبت میں جانا ہے. بس اس امام کی حفاظت بھی کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو شناخت بھی کرانا ہے. عزیزان، ابھی 28 رجب بھی گزری، بہت ساری مناسبتیں، کیونکہ جو مجلس کا عنوان قرار دیا گیا تھا وہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے قرار دیا گیا تھا. لیکن کیا کریں کہ نزدیک ترین اتنی بڑی شہادتیں متواتر گزری ہیں کہ یکسر ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. ہم 2 مہینے روئے ہیں نا امام مظلوم پر، اور آج بھی ہم گریہ کرنے آئے ہیں. جناب زہرا ہمارے اس گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیا کوئی ہے جو سید سجاد کی طرح گریہ کر سکے؟ حق ہے فقط سید سجاد کا کہ وہ گریہ کرے. امام زمان نہیں فرماتے لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جگ میں آپ پر صبح و شام بدلت دموع دمن، میں خون کے آنسو بہاتا ہوں. خون کے آنسو، کربلا کا حق ہے کہ خون کے آنسو بہائے جائے. امکان نہیں، امکان نہیں. ہم اور آپ کیا گریہ کریں گے؟ بی بی کی بارگاہ میں ہمارے یہی آنسو قبول ہو جائیں، یہی ہماری شفاعت کا ذریعہ. اب دیکھیے ابھی 28 صفر گزری اور تاریخ لکھتی ہے کہ پہلی ربیع الاول کو جو واقعہ ہوا ہے وہ قیامت سے، کیا وہ شہادت سے کم ہے؟ احراق در فاطمہ کیا وہ شہادت سے کم ہے؟ عزیزان، یہ وہ ایام گزر رہے ہیں کہ جس میں بیوی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جی رہی ہے. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ واقعہ گزر چکا ہے نا پہلی ربیع الاول کو. اب دیکھیں رسول خدا کی شہادت کے وقت کیا ہم روایات میں سنتے ہیں؟ رسول ابھی سو رہے ہیں یا اس غنودگی میں ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. بیوی کہتی ہے میرے بابا ابھی آنکھ لگی ہے، اے آنے والے کچھ دیر کے بعد آنا. کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوتی. میں نے ابھی کہا نہیں کہ میرے بابا سو رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد آنا اگر ملاقات کرنی. کچھ دیر کے بعد دوبارہ تیسری مرتبہ دستک ہوتی. اب اس بار رسول خدا کی آنکھ کھل جاتی. اے میری بیٹی ہے فاطمہ، یہ جو آنے والا آیا ہے یہ کسی سے بھی اجازت لے کر نہیں آتا ہے، یہ فقط تیرے در کی فضیلت ہے، تیرے در کا شرف ہے کہ جس پر یہ داخل نہیں ہو رہا ہے جب تک تو اجازت نہ دے، جب تک تو اجازت نہ دے. انبیاء، اولیاء، اوصیاء کسی سے اجازت نہیں لیتا، بس جب یہ آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے کہ تیرا در ہے کہ داخل نہیں ہو رہا. یہی چند دن گزرے ابھی اسی در کے اوپر امت رسول لکڑیوں کو جمع کر کر اسی دروازے کو آگ لگا کر چلی گئی. اور نہ فقط آگ لگائی، آپ آگ لگا کر چلے جاتے تو بھی کافی تھا. نہ فقط آپ نے آگ لگائی بلکہ آگ لگانے کے بعد آپ نے وہ کیا جو قیامت سے کم نہیں، قیامت سے کم نہیں. روایات کہتی ہیں کم ترین تعداد جو روایات میں بیان کی گئی ہے وہ 40 افراد ہیں. 2 قسم کی روایات بیان کی جاتی ہے نا، یا تو در و دیوار کے بیچ میں یا پھر دروازہ گرا تو اس دروازے کے نیچے. یہ 2 روایات بیان کی جاتی ہے نا. بس اگر ہم اس دونوں روایات کو مستند جانیں تو جو کم ترین تعداد بیان کی جاتی ہے 40 افراد اس دروازے کے اوپر سے خانہ علی کے اندر داخل ہوئے.
اور ایک ہی آواز سنائی دی، یا فضہ تو خذینی، اے فضہ مجھے سنبھال، یہ آواز سنائی دی۔ یہ وہی ایام گزر گئے ہیں انہی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، اور اس پوری تاریخ میں جب سے سید الشہداء مدینے سے نکلے ہوئے، ہم نے سنا ہے تاریخ میں 2 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا اور جناب زینب نے کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا، ایک ہوا چلی اور خاک کربلا جیسے ہی جناب زینب کے پاس آئی، جناب زینب نے اپنے بھائی کو خیمے میں طلب کیا، اے بھیا اس خاک سے تمہارے خون کی بو آتی ہے، یہاں پر مجھے ہول ہوتی ہے، میرے دل کے اندر ایک عجیب سے خیالات آتے ہیں، میرے دل میں ایک عجیب سے خیالات آتے ہیں۔ میں کہوں گا بی بی تمہاری ماں اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے مدینے سے کربلا تک پہنچ گئی ہے، اس نشیب کربلا کے اندر۔ یہ تاریخ گزرتی جا رہی ہے۔ پھر امام حسن کی شہادت، اب دیکھیں آئمہ کے اندر امام حسن کے بعد کربلا، اور کربلا کے بعد تمام آئمہ کو زہر دیا گیا۔ 4 آئمہ ہیں کہ جن کو شدت کا زہر دیا گیا، یعنی جناب رسول خدا کو جو زہر دیا گیا وہ کچھ ایام میں، کچھ دنوں میں انہوں نے اس نے اثر کیا، لیکن امام حسن کو جیسے ہی زہر دیا کچھ دیر میں کہا میرے بھائی حسین کو بلاؤ، میری حالت غیر ہے، تشت کو سامنے رکھا گیا، بس اب جگر کے وجود کے ٹکڑے نکلنے لگے خون کے ساتھ، اس شدت کا زہر تھا۔ دوسرا زہر جو شدت کا دیا گیا وہ امام رضا علیہ السلام کو دیا گیا۔ ابا سعد سے یہی کہا تھا نا، اے ابا سعد اگر میں مامون کے دربار سے نکلوں اور اپنی آبا کو اپنے سر پر ڈالوں تو بس یہ سمجھ جانا کہ اب میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ ابا سعد کہتا ہے جب مولا مامون کے دربار سے نکلے تو میں دیکھ رہا تھا کہ مولا کی آبا ان کے سر پر ہے، خانہ زیادہ دور نہیں تھا مولا کا، لیکن اس بیچ میں سردرا جگہ مولا بیٹھے ہیں، پیر کانپتے جاتے تھے، چلنے کی ہمت نہیں تھی، اس قدر شدت کا زہر تھا، اس قدر شدت کا زہر دیا گیا۔ تیسرا جو زہر دیا گیا وہ امام تقی علیہ السلام کو دیا گیا۔ ابھی زہر دیا نہیں گیا تھا کہ یہ 25 سال کا جوان اس شدت زہر سے کراہنے لگا، آواز بلند ہونے لگی، وہ ملعونہ تالیوں کو پیٹنے لگی، دف بجانے لگی، دروازہ بند کر دیا، ان کے کراہنے کی آواز باہر نہ آنے پائے۔ یہ تیسرا زہر دیا گیا۔ چوتھا جو زہر دیا گیا وہ امام علی نقی کو دیا گیا، اور پھر اس کے بعد امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کو زہر دیا گیا، آپ اپنے گھر میں مقیم ہیں، چاہنے والے پاس ہیں، بیٹا بھی ہے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا، اور آپ کی بہن بھی آپ کے ساتھ۔ جب بھی سپاہی گھر میں داخل ہوتے تھے، امام زمان کی والدہ کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں، تاریخ میں کہ 7 نام امام زمان کی والدہ کے ذکر کیے گئے، کبھی سوسن کہا گیا، کبھی نرجس خاتون کہا گیا، کبھی ملیکہ خاتون کہا گیا۔ کیوں؟ جب بھی سپاہی آتے تھے ایک نیا نام بتایا جاتا تھا بچانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سپاہیوں کے سامنے خاتون عیاں نہ ہو۔ لیکن میں قربان جاؤں ثانیہ زہرا کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے دربار میں ہر بیوی ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی ہے، اور یزید اشارہ کر 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 ایک بیوی کی طرف پوچھتا ہے من ہادہی من ہادہی، یہ کون ہے یہ کون ہے، اور شمر اشارہ کر 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 مخاطب کر کے نام بتاتا جاتا ہے، ہادہی زینب بنت علی، یہ زینب بنت علی ہے کہ جس کا نام اس کے باپ نے بھی کبھی نہیں لیا ہوگا، شرابی کے دربار میں اس کا نام اس طرح سے پکارا جا رہا ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس قریب اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔